تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوشنصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر نقطۂ کی جواب کر رہا ہوں. لیکن آپ غور میں تو معلوم ہوگا کہ باوجود ہے کہ ہم ایک طالبان علوم ربیہ کالا ترین منصب پر فائز ہے، ہمارے نگاہوں سے ہمارے اسلام کے کارنامے پوشیدہ ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہیں گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد و علم و معلومات کے مطابق پر روشنی ڈالوں. برادران ملت، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک کہ ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کا خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان ہو گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصہ تک امریکی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا. ملکوں کی کمزوری و ملکوں کی بدنامی و طالب علموں کی بدولت ہندوستان کو الزاتا کے غلامی پہننا پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر ہندوستان کو صدیوں کے لیے غلام بنا لیا تھا اور یہاں کی حکومت اور خود مختار حکومت کا اپنا غلام بنا لیا تھا. میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے اور امریکی سامراج سے ہونے والے دوسرے حکمران تھے. سب سے پہلے شیخ احمد شیخ رحمۃ اللہ اور اسماعیل شاہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد بلند کیا. پھر بالاکوٹ کے علاقوں میں سپاہی سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین علامہ شیخ علی پر تقریر حسن حامی سے رہی. پھر 1757 ہجری میں پلاسی کا معرکہ ہوا. سیر بنگال میں سراج الدولہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف زبردست جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپاہ سالار نے جابر کی کتاری میں فتح کو شکست میں بدل دیا اور ہندوستان کے طویل عرصہ انگریزوں کے اقتدار میں چلا گیا. بہار و بنگال پر انگریزوں کا خدمت رہی. پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی رنج سنائی گئی. اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کے پاس زمین سے باہر نکالنے کا عزم تھام لیا تھا، مگر اس کے ساتھ غداری کا معاملہ ہوا. اپنے سپاہ سالار غیر قاسم کی غداری نے ہندوستان کے صدر کے لیے غلام بنا دیا اور ٹیپو سلطان معاملے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. ٹیپو سلطان کی شہادت پر انگریزوں نے کہا تھا کہ بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہندوستان اب ہمارا ہے. برادران ملت، دارال علوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جہاد بلند کی. وہ پلاسی کا معرکہ ہوا. 28 سال دھان کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریر تھی. اسے ایک رشم رومال کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس رومال کے اندر ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی نقش و نگار افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا. مگر یہ اس کے خاص کی جاسوسی کی بدل پکڑا گیا. برادران ملت، وقت کی قلت کو پاس نظر رکھتے ہوئے علماء دیوبند کے کارناموں سے تمام حقائق بیان نہ کر سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے اندر جذبہ خیریت اور جذبہ جہاد پایا جاتا ہے اور اس کی یہی سب سے بڑی شان ہے.